اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس رضا کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ 4 مصروں سے میں برادر حمزہ کو حدیث قصہ کے لیے دعوت دوں گا۔ دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، بقائے اسوائے شبیر ہے عزاداری، کوئی یزید اسے ختم کر نہیں سکتا، عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری۔ گزارش کروں گا برادر حمزہ سے کہ بارگاہ معصومین میں ہدیہ حدیث قصہ پیش کرے۔ برائے خوشنودیے مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن ندخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد آذنت لك
فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لواء قد آذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد آذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد آذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد آذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. جزاکم اللہ. برادر حمزہ حدیث قصہ کی تلاوت کر رہے تھے. اہل خانہ کی طرف سے فرمائش ہے اور گزارش ہے کہ فرش کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصاحب سے سجایا جائے. صرف یہ تصور کرنا ہے کہ ایک بیٹی جب کئی دنوں کے بعد اپنے باپ سے ملتی ہے تو یقیناً اس کے دل میں کچھ التجائیں ہوتی ہیں, کچھ شکوے بھی ہوتے ہیں. بی بی سکینہ کو جب قید خانے میں اپنے بابا کا سر ملا تو کہتی ہیں کہ سکینہ بولی سنو حال بے کسا بابا, چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر کہاں بابا, ہے غش میں عابدی بیمار ناتما بابا, گلے میں توق ہے پاؤں میں بیڑیاں بابا, ستم گروں کو ہمارا خیال کوئی نہیں, نبی کی آل کا پرسان حال کوئی نہیں. علی جان بھائی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ سکینہ سلام علیہا میں سلام پیش کریں برائے خوشنودی اور مشکل کشا بلند ترین صلوات. خوشنودی وام زمانہ بلند ترین صلوات. اور محمد وآل محمد صلوات. سلام کے چند شیخ سے معصوم سکینہ کو نہ دفناؤ خدا را, بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را.
معصوم سکینہ کو نہ دفناؤ خدا را، بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را۔ بانوں نے کہا لاش سکینہ سے لپٹ کر، بانوں نے کہا لاش سکینہ سے لپٹ کر، تاریک لحد میں میری بچی رہے کیوں کر، ڈر جائے گی چلائے گی روئے گی تڑپ کر، ساتھ اس کے یہ مادر کو بھی دفناؤ خدا را، بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را۔ مادر کو کبھی چھوڑ کے تنہا نہیں سوئی، گھبراتی تھی تاریکی سے ڈرتی تھی یہ بچی، گودی نہیں ملتی تھی تو سوتی نہ تھی پیاری، سوتی ہے میری جان جگاؤ نہ خدا را، بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را۔ جب سے کہ گلا رسی میں بی بی کا بندھا تھا، پانی نہ پیا عرصے سے ہے پیاس کا غلبہ، پانی نہ پیا عرصے سے ہے پیاس کا غلبہ، بے ہوش ہوئی ہوگی جو کھائی تھی تماچا، بچی کو میری کیا ہوا بتلاؤ خدا را، بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را۔ بابا کو سفر کی سو بھی روداد سنانا، سیلی کے نشہ زخمی رخسار دکھانا، بعد ان کے جو کچھ ہم پہ ستم گزرے بتانا، اماں کو جہاں تم ہو بلواؤ خدا را، بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را۔ نہلاؤں ذرا اس کو کوئی بال تو گوندھوں، بہتا ہے لہو کانوں سے اب صاف تو کر لوں، یہ خون سے ایٹھا ہوا کرتا تو بدل دوں، یہ خون سے ایٹھا ہوا کرتا تو بدل دوں، چہرے کو یوں چادر سے چھپاؤ نہ خدا را، بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را۔ شور فغاں سے خیت میں ایک حشر تھا بپا، سر پیٹتے تھے اہل حرم کرتے تھے بکا، آل نبی کے سر پہ فلک پھر سے گر پڑا، آل نبی کے سر پہ
فلک پھر سے گر پڑا. ماں بولی منتظر کہ نہ دفناؤ خدا را، بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را. معصوم سکینہ کو نہ دفناؤ خدا را، بن باپ کی بچی پہ ترس کھاؤ خدا را. بر محمد و آل محمد صلوات. جزاک اللہ. علی بھائی بارگاہ جناب سید سلام اللہ میں نوی سکینہ کا پرسہ پیش کر رہے تھے. لگایا باپ کے سر کو گلے سے بیٹی نے، رکے ہوئے تھے جو مدت سے شمر کے ڈر سے، وہ بین آج سکینہ کے لب برا ہی گئے. سنایا حال زبوں خوب اپنا رو رو کے، یزیدیت کے ستم فاش کر گئی بچی، تڑپ تڑپ کے اسیری میں مر گئی بچی. گزارش کروں گا مدثر مہدی بھائی سے کہ بارگاہ جناب سید سلام علیہ میں پرسہ پیش کریں. برائے خوشنو دیے جناب سید سلام علیہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. مجھ سے ملنے میرے بابا کا سر آیا ماں، مجھ سے ملنے میرے بابا کا سر آیا ماں. کاش مل جائے رضا کا کوئی ٹکڑا ماں، مجھ سے ملنے میرے بابا کا سر آیا ماں. میرے گالوں کو کسی شے سے چھپانا ہوگا، نیل رخسار کا مجھ کو یہ مٹانا ہوگا. کیا بتاؤں گی اگر پوچھ لیا بابا نے، شمر نے مارا سکینہ کو تماچا ماں. حشر تک لالی نہیں جائے گی زندانوں سے، اس قدر خون بہا ہے میرے ان کانوں سے. اور بابا پوچھیں گے کہاں کھو دیے گوہر تم نے،
میرے بابا نے دیے تھے مجھے تحفہ مجھ سے ملنے میرے بابا کا سر آیا شمر کا ہاتھ میرے گالوں نے کیسے جھیلا شدت پیاس میں پانی نہ سکینہ کو ملا اور جس کے بابا کے لیے آیا جنت سے لباس دیکھو دامن بھی جلایا گیا میرا اور آخری بند پیش کر رہا ہوں. بابا پوچھیں گے تیرا رنگ یہ پیلا کیوں ہے گوشت ہڈیوں سے تیرا ہے علیحدہ کیوں ہے ہو اجازت تو میں بابا سے بس اتنا کہہ دوں آپ سے زیادہ پیاسی ہے سکینہ مجھ سے ملنے میرے بابا کا سر آیا بڑی خوشنودی ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بلندر صلوات جزاک اللہ مدثر بھائی بارگاہ جناب سید سلام اللہ میں سلام پیش کر رہے تھے. یہ زخم تازہ جو اہل حرم کے دل پہ لگا تو قید خانے میں ایک حشر ہو گیا برپا. تڑپ کے جانب عابد رباب نے دیکھا بس اتنا کہہ سکی ہے یہ کیا ہوا بیٹا. سنبھل سکا نہ دل پاش پاش بیٹھ گئی لگا کے سینے سے بچی کی لاش بیٹھ گئی. گزارش کروں گا مصدق لاکھانی صاحب سے کہ بارگاہ جناب سید سلام علیہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کریں برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے خیال میں آپ لوگ ذرا اگر زحمت کریں اور دیوار کو تھوڑی دیر تک چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے, ماحول بن جائے گا مجلس کا. سمٹ کے بیٹھنے میں ذرا صلوات پڑھ دیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک چھوٹی بہر میں ایک سلام ہے اور اس کے بعد ایک مختصر سلام جو بالکل تازہ ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں. ایک بار اور صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یوں رہی عمر بھر عزاداری
یوں رہی عمر بھر عزاداری، کی ہے شام و سحر عزاداری، کی ہے شام و سحر عزاداری، ہر طرف ہر نظر عزاداری، ہر طرف ہر نظر عزاداری، خوب سے خوب تر عزاداری، خوب سے خوب تر عزاداری، اپنی منزل شعور کرب و بلا، اپنی منزل شعور کرب و بلا، اپنا زاد سفر عزاداری، اپنا زاد سفر عزاداری، اپنے آنسو چمکتے موتی ہیں، اپنے آنسو چمکتے موتی ہیں، اپنے لالو گوہر عزاداری، اپنے لالو گوہر عزاداری، اور فاطمہ کے لبوں کی پاک دعا، فاطمہ کے لبوں کی پاک دعا، اس دعا کا ثمر عزاداری، اس دعا کا ثمر عزاداری، اور سازشی لوگ بھی سمجھتے ہیں، سازشی لوگ بھی سمجھتے ہیں، کتنی ہے با اثر عزاداری، کتنی ہے با اثر عزاداری، ظالموں کو کسی کا خوف نہیں، ظالموں کو کسی کا خوف نہیں، ہے یزیدوں کا ڈر عزاداری، ہے یزیدوں کا ڈر، ظالموں کو کسی کا خوف نہیں، ہے یزیدوں کا ڈر عزاداری، حق کو کیوں ڈھونڈتے ہو ہر جانب، حق کو کیوں ڈھونڈتے ہو ہر جانب، ہے ادھر حق جدھر عزاداری، حق کو کیوں ڈھونڈتے ہو ہر جانب، ہے ادھر حق جدھر عزاداری، اور درد کے آسماں پہ روشن ہے، درد کے آسماں پہ روشن ہے، درد کے آسماں پہ روشن ہے، مثل شمس و قمر عزاداری، مثل شمس و قمر عزاداری، لوگ اس کو گھٹانے آئے ہیں، لوگ اس کو گھٹانے آئے ہیں، بڑھ رہی ہے مگر عزاداری، لوگ اس کو گھٹانے آئے ہیں، بڑھ رہی ہے مگر عزاداری، اور تڑپا منافقوں کے جگر، اور تڑپا منافقوں کے جگر، میرے دل اور کر عزاداری، اور تڑپا منافقوں کے جگر، میرے دل اور کر عزاداری، کیوں نہ ہو روشنی میرے گھر میں، کیوں نہ ہو روشنی میرے گھر میں، کرتا ہے سارا گھر عزاداری، کیوں نہ ہو روشنی میرے گھر میں، کرتا ہے سارا گھر عزاداری، تم نے تاریخ تو پڑھی ہوگی، تم نے تاریخ تو پڑھی ہوگی، کی ہے کٹوا کے سر عزاداری، کی ہے کٹوا کے سر عزاداری، اور ہم بھی مختار بن کے اٹھیں گے، ہم بھی مختار بن کے اٹھیں گے، تم نے روکی اگر عزاداری، ہم بھی مختار بن کے اٹھیں گے، تم نے روکی اگر عزاداری، اے مصدق کہو حسین حسین، اے مصدق کہو حسین حسین، ہے یہی مختصر عزاداری، ہے یہی مختصر عزاداری، صلوات پڑھ دیے محمد، صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور ایک بالکل تازہ سلام ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، اصل میں یہ کہیں سے مصرع آیا تھا تو اسی مصرع پہ میں نے ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تدبیر میں نہ چارہ گروں کی دوا میں ہے،
تدبیر میں نہ چارہ گروں کی دوا میں ہے، اپنی وہی شفا ہے جو خاک شفا میں ہے، اپنی وہی شفا ہے جو خاک شفا میں ہے، یہ سارا نور اس لیے فرش عزا میں ہے، یہ سارا نور اس لیے فرش عزا میں ہے، یہ فرش فاطمہ کے حصار دعا میں ہے، یہ فرش فاطمہ کے حصار دعا میں ہے، اشکوں کے یہ چراغ کوئی کیا بجھائے گا، اشکوں کے یہ چراغ کوئی کیا بجھائے گا، آندھی میں اتنا دم ہے نہ جرت ہوا میں ہے، آندھی میں اتنا دم ہے نہ جرت ہوا میں ہے، ایک بار جو پڑھو تو فرشتے جواب دیں، ایک بار جو پڑھو تو فرشتے جواب دیں، تاثیر ایسی نعرہ صلی علی میں ہے، تاثیر ایک بار جو پڑھو تو فرشتے جواب دیں، تاثیر ایسی نعرہ صلی علی میں ہے۔ اور یہ شعر بالکل ایک الگ سے ہو گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، تاثیر ایسی نعرہ صلی علی میں ہے، عباس لکھ دیا، عباس لکھ دیا تو لکھا واو فے الف، عباس لکھ دیا تو لکھا واو فے الف، عباس ہی تو معنی لفظ وفا میں ہے، عباس ہی تو معنی لفظ وفا میں ہے، اور دونوں ہیں کعبہ، دونوں حرم، دونوں سجدہ گاہ، دونوں ہیں کعبہ، دونوں حرم، دونوں سجدہ گاہ، آنکھیں نجف کی سمت ہے، دل کربلا میں ہے، آنکھیں نجف کی سمت ہے، دل کربلا میں ہے، اور کوفے کے ساتھ چاند ستارے لرز اٹھے، کوفے کے ساتھ چاند ستارے لرز اٹھے، جھنکار کائنات کی زنجیر پا میں ہے، زنجیر جھنکار کائنات کی زنجیر پا میں ہے، اور سینے پہ سونے والی دلاری وہ لاڈلی، سینے پہ سونے والی دلاری وہ لاڈلی، ہائے وہ بچی قید کی سونی فضا میں ہے، ہائے وہ بچی قید کی سونی فضا میں ہے، دنیا کی وسعتوں میں مصدق جہاں رہو، دنیا کی وسعتوں میں مصدق جہاں رہو، مت بھولنا تمہارا قلم کربلا میں ہے، مت بھولنا تمہارا قلم کربلا میں ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ مجدد لکھانی صاحب بارگاہ جناب سید سلام علیہ کی سماعت پیش کر رہے تھے۔ تڑپ کے آئی قریب رباب بنتے آئی، کہا کہ بچی کو دے دیجیے مجھے بھابھی، خدا کی مرضی میں انسان کا دخل کیا بی بی، خدا کی مرضی میں انسان کا دخل کیا بی بی، یہ روز روز کے ایذاؤں سے بھی چھوٹ گئی، نہ دن کو تڑپے گی اب اور نہ شب کو روئے گی، جناح میں باپ کے سینے سے لگ کے سوئے گی۔ گزارش کروں گا کہ سے خطابت کے لیے سید محمد رضی بھائی سے بارگاہ جناب سید سلام علیہ نے ذکر پیش کرے، برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صاحب۔ دیگر بابا کے بلند سلام، اللہم صلی علی
تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء، خطبہ، فقہا، شعراء، نعت خواں، منقبت خواں، نوحہ خواں، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی اس دین، اس مسلک کی کوئی بھی خدمت کی، آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں، محسنوں، استادوں، تمام شیعان حیدر کرار جو اس دنیا سے گزر گئے، اور بانی مجلس کے جو متعلقین رشتہ دار دنیا سے گزر گئے ہیں، خصوصی طور پر ان کو شامل کر کے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ صلوات۔ نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جو آیات میں مسلسل پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، سورہ علق، مشہور سورہ قرآن مجید کا، جس کی یہ ابتدائی 5 آیات، جس میں اللہ نے انسانیت کو جو پیغام بھیجا رسول اللہ کے پاس، ریوائیو کیا اپنے پیغام کو، وہ اس کا میتھڈ اللہ نے جو سب سے آسان بتایا انسانی دماغ کو اللہ کو پہچاننے کا، اس کے دین کو پہچاننے کا۔ وہ سب سے بڑی طاقت جو اللہ نے ہمیں بتائی وہ تھی علم کی طاقت، وہ تھی عقلی دلیلوں کی طاقت، اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ نے بتایا پڑھنا، کہ پڑھو اے رسول پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے ہر چیز کو خلق کیا، خلق الانسان من علق، اور اس نے انسان کو ایک سوکھے ہوئے خون کے قطرے سے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا۔ صرف خلقت انسان ہی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر اگر آدمی سوچے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو میں مخلوق ہوں اور میرے اندر یہ جذبات ہیں، میرے اندر یہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، میرے اندر یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ کس طرح سے اور کس حسین طریقے، جب میری خلقت کے بارے میں، انسان کی خلقت کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو تبارک اللہ احسن الخالقین، اپنی تعریف کی، پہلی دلیل پیش کی تو میری خلقت پیش کی۔ کیا دلیل ہوگی اللہ کی نگاہ میں خلقت انسان، اور کتنا بھولا ہوا ہے انسان۔ بار بار اللہ نے کہا کہ تو اللہ کی طرف مثالیں پیش کر رہا ہے، اپنی خلقت کو بھول گیا۔ اپنی خلقت کتنی اس میں سے نشانیاں صرف خلقت کے اعتبار سے اگر انسان دیکھے کہ جی کتنے مراحل سے میں گزر کے اور یہاں تک پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں رب، جو مجھے اس وقت پال رہا تھا جب مجھے خود نہیں پتا تھا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت تھی، نہ میں مانگ سکتا تھا، نہ میں یہ جانتا تھا کہ کیا مانگنا ہے، وہ اس وقت بھی مجھے پال رہا تھا،
اگر میں صرف اپنی خلقت کو سوچوں اور پھر اقرا وربک الاکرم، اور اگر یہ انسان اکرم ہونا چاہتا ہے، عزت پانا چاہتا ہے، تو اس کا صرف ایک طریقہ کیا ہے؟ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھے. الذی علم بالقلم، اور اس نے علم دیا قلم کے ذریعے سے، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا، اس نے کچھ نہیں چھپایا، اور اس نے سب کچھ بتا دیا. دو گزارشات، یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا. ابھی مصدق صاحب پڑھ رہے تھے، میرے ذہن میں یہ بات آگے کہیں کرنے کی تھی، لیکن آپ نے یہ فرمائی دیا عزاداری کے اوپر. ابھی جو آپ نے فرمایا میرے ذہن میں تھا، میں آپ تک پہنچاؤں کہ دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے، عزاداری ایک ذمہ داری ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے شاید اس پر 3 کاری ضربیں لگ رہی ہیں. پہلے جو ظلم شاید حسین کی ذات پر ہوتا تھا، وہ اب ذکر حسین پر ہو رہا ہے. اب ہم اس سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. 3 کاری ضربیں لگ رہی ہیں. یہ کاری کا لفظ میں اسی قافیے میں عرض کر رہا ہوں حضور. ایک ہے اداکاری، ایک ہے فنکاری، اور ایک ہے گلوکاری نیگیٹو انداز کی. یہ تینوں کاری ضربیں لگ رہی ہیں، جن میں یہ کاری کا لفظ ہے. اور ہم ایسے کیسے برداشت کرتے رہ جائیں؟ بس صرف بس دیکھتے رہ جائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہے سب کچھ، یہ دیکھتے رہیں ہم بس. اگر ہم ذکر حسین کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر ہم قتل حسین پر بھی بات نہیں کرتے، وہاں پہ بھی ہم چپ ہو کے بیٹھ جاتے. ہم کیا کریں؟ کم سے کم اس سے الگ تو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. کم سے کم اپنی یہ بات نوٹ تو کروا سکتے ہیں کہ جی وی ڈونٹ ایگری ٹو دس. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بس یہ میں آپ ہی بات کر دی تھی تو میں نے یہ ایک جملہ کہہ دیا، آپ کو برا نہ لگا ہو اگر تو. درود پڑھنے پر محمد وعلم. اور دیکھیے اس ہفتے کا ٹائٹل جو ٹاپک میں نے سوچا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جو علم نہ حاصل کروں، یا میں وہ نشانیاں جو عقل نہ استعمال کرنے والوں کی آئمہ نے بتائی ہیں، میں وہ پہنچانے کی کوشش کروں، تاکہ میں سب سے پہلے میں خود اس بات کی کوشش کر سکوں کہ میں اپنے آپ کو ان نشانیوں سے الگ کر لوں. کم سے کم یہ اپنے آپ کو اینالائز کر لوں کہ وہ نشانیاں کم سے کم میرے اندر نہ ہوں. اور یہ اس کا ایک مقصد ایک اور بھی ہے ہمیں اس طرف متوجہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آگے ہم نے جو زندگی گزار لی اس وقت کے چیلنجز کچھ اور تھے. اب جو چیلنجز آئیں گے وہ بہت مختلف ہوں گے. ہم دین کو کنونشنل طریقے سے نہ خود سسٹین کر پائیں گے، نہ اپنی اولاد میں سسٹین کر پائیں گے. اب یہ بات ویسی نہیں ہے بالکل کہ آپ بس نماز روزہ، اور میں اس کی اہمیت کم بار بار کہہ رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس سے آپ بچا نہیں سکیں گے. اب جو فتنے آنے والے ہیں، اب جو چیزیں آنکھوں کے سامنے آنے والی ہیں، وہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والی ہوں گی. میں مثال کے طور پہ کہہ دوں، بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سوال و جواب ہوگا. کوئی مجھے ایسے الٹرا ساؤنڈ کر کے دکھا دے کہ دیکھو جناب یہ لاش پڑی ہوئی ہے، یہ قبر کے اندر کا میرا امیج ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہاں گے آپ کا سارا عقیدہ؟ بات کہہ رہا ہوں، غور کیجیے. ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو جینیٹک انجینئرنگ کر کے کوشش کی جا رہی ہے ایک الگ مخلوق پیدا کرنے کی، کہ جس میں انسانی بھی خصوصیات ہوں اور کچھ جانوروں کی اچھی خصوصیات اس میں ڈال کے اگر وارئر بنانا ہے تو مثال کے طور پہ انسان اور بھیڑیے کو ملا دیا جائے تو وہ ایک وارئر انسان نما بھیڑیا بن جائے گا. اس طرح کر کر کے مختلف صلاحیتیں کی مخلوق بنائی جا رہی ہے. اب ایسی کوئی مخلوق یا ایسی کوئی طاقت کو آدمی دکھا کر کچھ بھی دعویٰ کر لے، خلا میں سے کوئی مخلوق کا لا کے کوئی طاقت دکھا کے کوئی دعویٰ کر دے، تو آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. میں میرے بچے اس کو سسٹین ہم خود ہی نہیں کر سکیں گے. ہم تو اپنے تاریخی لڑائیوں میں لڑے رہیں گے. ہمیں کیا پتا چلا؟ ابھی کووڈ ہوا، ہم سب الگ الگ ہو گئے، ایک صرف سانس کی لکیر تھی، انٹرنیٹ کا کنیکشن، الگ الگ کمروں میں بند کر دیا. کس کو کیا فائدہ ہوا ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ کس چیز کی تیاری تھی ہمیں کچھ نہیں پتا. کل کو ایسا کوئی منظر پیش کر دیا جائے کہ ہم سب کو الگ الگ کمروں میں بند کر کے کسی ایک مخلوق کے ساتھ بند کر دیا جائے،
تصوراتی بات کر رہا ہوں. ہو چکا یہ جو کووڈ میں ہوا, یہ اگر اس سے پہلے کسی سال میں بتاتے تو آپ ہنستے. ایسی بکواس کر رہا ہے. ابھی بھی شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسی بکواس کر رہا ہے, لیکن کیا سامنے آئے گا؟ یہ تو حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ جو آدمی نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے, جو کبھی تصور نہیں کیے ہوں گے. تو وہ میں اس میں اپنے یہ کنونشنل طریقے سے جو میں سمجھ رہا ہوں نا, لڑائی جھگڑوں کی باتیں کر کے, اور وہ مصدق صاحب کا ہی لفظ ہے, یہ کارتوس میں بھی چلا سکتا ہوں. صحیح جناب, یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں بہت اس سے, لیکن یہ کنونشنل طریقوں سے آپ بچا نہیں پائیں گے. میں خود اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا. اگر میں نے انہی طریقوں پر ہی دین کو سوچتا رہا میں, تو میں اس سے بچ نہیں پاؤں گا, گارنٹیڈ ہے یہ. تو ہمیں اپنا طریقہ کار بھی اس حساب سے وہ فکروں کو سوچنا, ڈسکس کرنا, تیار کرنا, ذہن کو ابھی سے شروع کرنا پڑے گا. ہمیں وہ ٹاپکس ممبروں سے ڈسکس کرنے پڑیں گے تاکہ اذہان تیار ہو جائیں ان چیلنجز کے لیے. ورنہ, اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ جناب میرے پاس میرے عقیدوں کی اتنی سالڈ دلیلیں موجود ہوں جو مجھے سیٹسفائی کر سکیں. میں نے ان کو صرف مانا ہوا نہ ہو, میں نے ان کو پہچانا ہوا ہو, میں نے اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی سنے ہوئے ہوں جو ابھی تک اویلیبل ہیں, اور ان کے جوابات میرے پاس موجود ہوں. جب میں اپنے عقیدوں کو ان دلیلوں کی بنیاد پر مانوں گا تو مجھے ہٹانا مشکل ہوگا. اگر میں نے صرف, یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, معجزوں کی بات سن لی اپنے کہیں سے اور وہ بھی سنی سنائی, تو پھر کوئی دوسرا معجزہ مجھے آج دکھا دے گا, کوئی دوسرا جادو مجھے آج دکھا دے گا, اور میں سمجھوں گا یہ بھی معجزہ ہے. ہم تو بہت ہی جلدی مان لیتے ہیں معجزہ جناب. ہمارے اندر ایک ٹینڈنسی ہے معجزوں کو معجزہ ماننے کی. ان لوگوں نے اس سے بڑے فائدے اٹھائے, کسی کی پتے پہ تصویر آ جاتی ہے تو ہم معجزہ مان لیتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہے. عقل کی ایک نشانی میں نے کل عرض کی تھی, ایک نشانی یہ ہے کہ جس کو اس کی جہالت ثابت کرنے کے لیے مولا فرماتے ہیں یہ کافی ہے کہ اس کو اپنے عیوب نہ پتا ہوں. ہمیں تو دوسروں کے عیوب سن لیں آپ. ہمارے آنکھوں میں جو ایکس رے مشین فٹ ہے وہ تو صرف دوسروں کا رزلٹ دکھاتی ہے, ہمارا اپنا رزلٹ تو وہ کبھی بتاتی ہی نہیں, اور اگر کبھی غلطی سے بتا بھی دے تو صرف پازیٹو بتاتی ہے. سارے عیوب تو ہمیں, تو میں جب امام یہ فرما رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول کے لیے جہالت کے ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو اپنے عیوب نہ پتا ہوں, تو ایک قوم کی جہالت کے لیے بھی یہ کافی ہے. اب آپ اس کو جہاں جہاں اپلائی کریں کہ اس کو اپنی کمزوریوں کا احساس نہ ہو. تو ہوگا کیا, یہ بات ایجنڈے سے الگ ہو گئی, 2 منٹ لے دیں آپ مجھے معذرت کے ساتھ. یہ پروسیس کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ابھی تک تو میں یہ کر رہا ہوں نا, میرا کمال یہ ہے کہ میں دوسروں میں سے عیب نکال لیتا ہوں. بہترین, اس کو 2 منٹ دے دیں آپ مجھے کسی کے ساتھ, اور اس کے بعد اس کو سامنے سے ہٹا لیں, اور پھر آپ اس کی بلڈ رپورٹ مجھ سے سن لیں. اس میں میں مطلب ماہر ہوں, رائٹ, میں شامل ہوں بھائی, میں ہی ہوں بلکہ اس پورے مجمع میں. لیکن آپ اگر میں یہ کیس چینج کر دوں اور یہی صلاحیت جو میں نے دوسروں کے لیے اپلائی کی ہے یہ میں اپنے پہ کرنے لگوں اور میرے اوپر آ جائے میرے سامنے میرے عیوب, تو پروسیس کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جیسے ہی مجھے پتا چلے گا کہ میرے اندر بھی یہ عیب ہے تو میری زبان بند ہو جائے گی دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بات. پہلا اثر یہ ہوگا, زبان پر ہوگا پہلا اثر یہ ہوگا کہ میں دوسروں کو برا بھلا کہنے سے پہلے میری زبان رک جائے گی, کیونکہ مجھے پتا ہوگا کہ میں بھی یہی کرتا ہوں. اپنے آپ کو جب میں اس سینیریو میں ڈالوں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بھائی میں تو اس سے بھی برا کرتا. اب یہ آپ تاریخ کے ہر گوشے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں, اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو پورے کو پروسیس کو ثابت کروں. یا آپ اپنے آپ جس سے بھی مجھے اعتراض ہے, جس پر بھی میں اشارہ دے دوں, تبرہ کرتا ہوں, اس سچویشن میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لوں. پہلے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھ لوں کہ میں وہاں ہوتا تو کیا کرتا. پھر حق ہے کہ میں گالی دوں. گالی دینا تو پھر بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ, یعنی تبرہ کروں کہ بھئی یہ غلط کیا انہوں نے. کسی کو غلط کہنے سے پہلے
اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لوں کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوتا تو میں کیا کرتا, مجھ میں کتنی طاقت تھی یہ کام کرنے کی. پھر حق ہے مجھے اگر میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکتا. معذرت کے ساتھ میں گالی نہیں دینے کی بات کر رہا, وہ لفظ غلط استعمال ہو گیا مجھ سے, وہ نہیں, لیکن میں اگر کسی سے کہوں کہ یہ برا ہے کسی کو بھی, تو پہلے خود کو ایویلیویٹ کر دو. پہلا اثر کیا ہوگا, میں نے جیسے ہی اپنا ایب پکڑا اب میری زبان دوسروں کے لیے بند ہو گئی. پہلا اثر میرے اوپر یہ ہوگا. دوسرا اثر کیا ہوگا کہ میں اپنے اس ایب کو نہیں, دوسرا اثر یہ ہوگا کہ میں خدا سے یہ شکر کروں گا کہ میرے اندر یہ عیب تھا لیکن اللہ نے اس کو پبلک میں عام نہیں کیا, میری پردہ پوشی کر لی. یہ مجھے عیب تھا میرے اندر, یہ میں یہ گناہ کرتا ہوں اکیلے میں, اللہ نے میری شرافت کا بات تو کرا دی لیکن میرے اس عیب کو چھپا لیا. تو دوسرا اثر میری زبان پر ہی ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ میں دوسروں کے بھی برائیوں کو چھپانا شروع کر دوں گا. میرے ٹاپک یہ نہیں ہوگا کہ فلاں میں یہ برائی ہے فلاں میں یہ برائی ہے, میرا ٹاپک ہی نہیں ہوگا, کیونکہ میں سمجھوں گا میرا عیب اللہ نے چھپایا ہے, مجھے دوسروں کے چھپانے ہیں. اور تیسرا پروسیس یہ ہوگا کہ میں اپنے عیوب پر قابو پانا شروع کر دوں گا. پہلا ہوگا دوسروں کے بارے میں بات کرنا بند کر دوں گا. دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس کو پبلک نہیں کیا. یہ تو صرف میرے اوپر سمجھ لیجئے میری زبان کے گناہ کم ہو جائیں گے. یہ جب میں اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کروں گا نا, یہ میری ایولیوشن شروع ہوگی. اب میں اٹھنا شروع ہوں گا کہ میں نے اپنے ایک ایب کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مینڈ کیا, اس کو فکس کیا. اب یہاں سے میری اٹھان شروع ہوگی کہ میں اب امپروو ہونا شروع. تو یہ پورا پروسیس ہوگا. جب امام نے ایک جملے میں بتایا کہ کسی انسان کی جہالت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو اپنے عیوب کا علم نہ ہو. درود پڑھنے پر محمد وآل محمد. اور دیکھیے مولا کا ایک قول ہے عقل کے ہی بارے میں. امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام, اصول کافی میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے, اور تو وہ ہے صرف عقل کے استعمال کا, کہ اس نے عقل, مسلمان یا جو مومن ہے اس نے عقل استعمال کی اور اس کے حساب سے عمل کیا. ایک درود اور پڑھ دیجئے, میں ایک قول اور پڑھ دوں آپ کے سامنے. دیکھیے اب اس کا میں بائیسیکشن کر رہا ہوں اسی قول کا, کہ کافر کون ہوا, جس نے عقل استعمال کی ہی نہیں. اس نے اپنی خلقت کا نہیں سوچا, اس نے اپنے مالک کا نہیں سوچا, اس نے عقل استعمال اپنے زندگی کے اوپر عقل ہی نہیں استعمال کی, تو یہ ہو گیا کافر. مشرک کون ہوا, جس نے اللہ کی خصوصیات میں کسی کو شریک کیا. اللہ تک تو پہنچا کہ جی کوئی خالق ہے, لیکن اس میں اس نے کسی کو شریک کیا. تو جو عقل استعمال نہ کرے وہ کافر ہے, جو عقل کا استعمال کم کرے وہ مشرک ہے. اور منافق کون ہے, یہ تین نجاستیں ہیں نا. جس نے عقل کا غلط استعمال کیا وہ ہو گیا منافق. اس نے دل میں کچھ رکھا, زبان پہ کچھ رکھا, اپنے ایجنڈے کو اللہ کے ایجنڈے میں شامل کر لیا. بنیادی فرق وہی تھا, عقل کا تھا کہ جناب میں نے عقل کو استعمال کیسے کیا. صلاحیت تو ہم سب کے پاس تھی, صلاحیت ہم سب کے پاس تھی استعمال کرنے کی, وقت بھی تھا اور گنجائش بھی تھی. یہی بات ابھی عزاداری سے میں عرض کر رہا تھا کہ جی عزاداری تو ہم سب لوگ کر رہے ہیں, اب ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں. کل عرض کیا تھا, شاید ایک نظر میں آ جائے کہ جناب صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے. علم حاصل کر کیوں رہا ہوں؟ اگر صرف اپنے آپ کو بڑا عالم بنانے کے لیے کر رہا ہوں, جہنمی. صرف علم مجھے نہیں بچائے گا. امام کا کل قول پیش کیا تھا میں نے کہ بہت سارے علماء کو ان کا علم مار ڈالتا ہے. بدترین علم وہ ہے جس پر عمل نہ کیا جائے. تو میرے پاس علم ہے, عقل نے علم پہنچا دیا مجھ تک, اگر میں نے اس کے حساب سے عمل نہیں کیا پھر فیل ہو گیا میں اسی امتحان میں. تو مجھے پورا سفر کرنا ہے عقل سے لے کر عمل تک, بس یہ میرا چیلنج ہے. اب ایک جہالت تو یہ ہے
ایک اور درود پڑھیے گا. ایک جہالت تو یہ ہے کہ علم نہ ہو، ایک غربت یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی طلب ہی نہ ہو. میں چھوڑ دوں بھائی، بیٹھا رہا ہوں آرام سے، راضی ہو گیا میں، عقل کا فطور ہے، جو بھی ہے بس صحیح ہے. اور تیسری جہالت اور سب سے انفارچونیٹ جہالت یہ ہے کہ میں علم کے مطابق عمل نہ کروں. یہ علم حسرت بن جائے گا میرے لیے کہ مجھے پتا تھا اور میں نے نہیں کیا. اب ایک قول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو بہت سارے لوگوں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے شیئر کر دیتے تھے، لیکن میں نے سرچ کیا، یہ نہج البلاغہ کا نہیں ہے، کسی ایک جو بہرحال میں نے سرچ کیا وہ جوزف کیمبل کر کے ہے، کوئی فلاسفر جس کا یہ وہ قول ہے، لیکن ہے سننے والا. اب آپ غور سے سنیے گا حضور، میں 2 منٹ کی زحمت ہے میرے لیے. جو نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، اور سنیے گا کیونکہ یہ 3 ورڈ ہیں جو آپس میں یوز ہوئے، 4 جملے ہیں یہ. جو نہیں جانتا اور یہ بات بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، جانتا کچھ نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے. تو یہ کہتا ہے وہ بے وقوف ہے، اس سے بچو، کیونکہ وہ یہی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. وہ اپنے ذہن میں سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا نہیں جانتا، تو وہ بے وقوف ہے، اس سے بچو. اب دوسرا کہتا ہے جو نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، جو نہیں جانتا اور جانتا ہے یہ بات کہ میں نہیں جانتا ہوں، وہ جاہل ہے، اسے سکھاؤ، کیونکہ اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بھائی وہ نہیں جانتا، اور اس کو یہ احساس ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں معلوم، تو وہ نہیں جانتا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کم سے کم کہ وہ نہیں جانتا، تو کہتا ہے وہ جاہل ہے، اسے سکھاؤ. اب یہ 2 اور ہیں. جو جانتا ہے، ابھی جو بات کہی تھی وہ تو تھی 2 نہ جاننے والوں کی. اب جو جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، کنفیوزنگ ہے نا. اور کی جگہ جناب مزہ آئے گا، لطف آئے گا. یہ آپ کو میں جس کو جتنی دفعہ پڑھا ہے نا، میں نے کہا بلاخر پہنچائی دوں میں آپ تک. جو جانتا ہے، جانتا تو ہے وہ، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ. وہ جانتا تو ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنا زیادہ جانتا ہے، تو اس کو وہ سویا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ. اور جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، اس کو معلوم بھی ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے معلوم ہے، وہ عقل مند ہے، اس سے سیکھو. درود پڑھنے پر محمد و آل محمد. کیا بات ہے، کیا طریقہ ہے بات کرنے کا. آپ دیکھیے یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے، جو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، صرف وہ عقل مند ہے. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنا ادراک رکھے، یہ جان لے کہ وہ کیا جانتا ہے، اور یہ بھی جان لے ضروری ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے. یہ جاننا زیادہ ضروری ہے. اور اب یہ 2 قول میں بیان کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک یہ نشانیاں انسان میں نظر نہ آ جائیں. امام فرماتے ہیں دوسروں کا تھوڑا سا احسان بھی اسے زیادہ معلوم ہو. عقل کی نشانی ہے یہ کہ اگر یہ نہیں ہے میرے اندر تو میں سمجھوں کہ میرے عقل میں کچھ کم نہیں، یہ جان جاؤں کہ میں کیا نہیں جانتا. دوسروں کا تھوڑا سا احسان اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ معلوم ہو. اپنی اچھائیوں کو کم سمجھے جو دوسروں کے لیے کرے. یہ دوسری بات. دوسروں کا تھوڑا سا عمل اپنے اوپر بہت بڑا سمجھے کہ بڑا احسان کر دیا، اور خود جو دوسروں کے لیے کرے اس کو بہت چھوٹا سمجھے. ابھی مجھے ایک یاد آ گئی حدیث. امام نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی صحابی سے کہ تم کبھی اپنے گھر پہ مہمان کرتے ہو کسی کو؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا میرا تو طریقہ ہے یہ،
کہ میں کھانا ہی نہیں کھاتا جب تک کسی کو مہمان نہ ساتھ بٹھا لوں. اپنے طریقہ ہے یہ میرا کہ میں اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاتا جب تک کسی کو مہمان نہ بلا لوں. تو امام نے فرمایا کہ اچھا، تو جب وہ مہمان جا رہا ہوتا ہے تو وہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے؟ تمہارا شکریہ کرتا ہے وہ؟ تو امام نے اس نے کہا، صحابی نے کہا کہ جی، جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے. تو امام فرماتے ہیں تمہارا مہمان تم پر زیادہ احسان کرتا ہے. اس نے تم پر زیادہ احسان کیا بجائے کہ تم نے اس کو بلا کے کھانا کھلایا، کیونکہ اس نے تمہارا شکریہ ادا کیا. اللہ اکبر. اس نے تم سے بڑا احسان کیا. دوسروں کے احسان اپنا جو کرو اس کو کم سمجھو، اور جو دوسرے کریں اس کو بڑا. اگر شکریہ بھی پلٹ کے کہہ دے تو اس کو بڑا سمجھو. یہ عقل کی نشانیوں میں بتایا جناب. اب میں اپنے اوپر لیٹمس ٹیسٹ کروں، ذرا اس کا اپلائی کروں تو مجھے پتا چلے میں امام کی نگاہ سے کتنی دور ہوں. اور 2 نشانیاں اور بیان کر دوں، حالانکہ لمبی حدیث ہے، بس یہ 2 باتیں اور، کہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ عقل کی نشانی ہے کہ میں، اور یہ صرف ایکٹنگ نہیں کروں اس بات کی کہ میں صرف اس کی ایکٹنگ کروں کہ جی میں واقعاً اپنے اندر سمجھوں کہ دوسرے مجھ سے بہتر ہیں. اپنے ہی فضائل نہ پڑھوں، اپنے نام کے پیچھے لگاؤں 5 القابات. اور آخری بس یہ، عقل مند کبھی جھوٹ نہیں بولتا، چاہے خواہشات کتنا ہی پریشان کریں. بنیادی عقل یہ نہیں کہا دین مومن اور جناب بڑا متقی اور بہت کوئی اس کی نشانیاں نہیں بیان ہو رہی ہیں. یہ بنیادی عقل کی جس پر میرا دعویٰ ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، یہ اس کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جنتیوں کی نشانیاں ہیں. امام فرما رہے ہیں جس کی میں یہ نشان، اس کی عقل کامل نہیں ہے. میں اپنی عقل کو اگر کامل چاہتا ہوں، اب جتنا میں اس کو پریکٹس کر کے اپنے اندر بڑا کروں گا اتنی میں عقل کی کامل حیثیت میں پورا ہوتا رہوں گا. یہ وہ نشانیاں. اور بس آخری بات یہ ہے، یہی میرا ربط مصائب ہے کہ دیکھیے جتنی فضیلتیں اللہ نے دی، 2 فضیلتوں کا ذکر کر رہا ہوں میں، ایک پہلے نبی کی اور ایک آخری نبی کی. اور یہ خلاصہ ہے بس ساری بات کا. پہلے نبی کو خلافت ملی کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. اس علم کی بنیاد پر آدم کو ملی خلافت. یہ تھے پہلا انسان جس کو اللہ نے خلافت دی. اور کسی انسان کو جو سب سے بڑی فضیلت ملی ابھی تک یا آخری انسان تک جو قیامت تک پیدا ہوگا، وہ سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ سب سے بڑی فضیلت جو کسی صرف ایک انسان کو ملی وہ تھی معراج. نہ اولین میں سے کسی کو ملی، نہ آخرین میں سے کسی کو ملے گی. اس سے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ کس بنیاد پر ملی؟ پہلی خلافت ملی تھی کس پر؟ علم پر. اور علم اور عقل وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ صرف علم نہیں تھا، علم کے ساتھ عقل کا کام تھا. تو سب سے بڑی فضیلت آخری نبی کو ملی، وہ ہے معراج. معراج کس وجہ سے ملی؟ خدا نے ارشاد فرمایا سورہ اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ. ہم لے گیا معراج پر، کیوں لے کے گیا؟ بے عبدہ، اپنے غلام کو لے کر گیا. بے اب رسول ہی نہیں کہا، نبی ہی نہیں کہا، حبیب ہی نہیں کہا. نہ حبیب ہونے کی وجہ سے ملی معراج، نہ رسول ہونے کی وجہ سے ملی معراج، نہ نبی ہونے کی وجہ سے ملی معراج. کس لیے ملی؟ بے عبدہ، ان کی عبادت گزاری کی وجہ سے لے کر گیا. ان کی عبادت گزاری کی وجہ سے، ان کی عبدیت کی، اللہ کی غلامی کی وجہ سے لے کر گیا. تو پہلا شرف انسان کو ملا علم اور عقل کی بنیاد پر، اور سب سے بڑا شرف ملا
ابدیت کی بنیاد پر، یعنی علم اور عقل کی معراج ابدیت خدا بندی ہے. نعرہ حیدری. عقل اور علم پروان چڑھتا رہا رسول اللہ تک، اور ادھر جہاں اللہ نے اس عقل کا انجام ابدیت میں دیکھا تو اللہ نے اس عقل کو معراج بخشی. جب ابدیت مکمل ہوئی تو فضیلت مکمل ہوئی. جو بات علم اور عقل سے شروع ہوئی تھی وہ جا کر ابدیت پر رکے گی تو انسان کی معراج ہوگی. اگر مجھے میری عقل ابدیت تک نہیں لا رہی، مجھے میری عقل یہ نہیں بتا رہی کہ تو کسی کا غلام ہے، تو تیرا اٹھنا ناممکن ہے. پھر تو اللہ کی نگاہ میں اٹھ نہیں رہا. اور جس بی بی کا مجھے ذکر کرنے کی آج فرمائش کی گئی ہے، جس نے اپنے 2 بچے، ایک 6 مہینے کا بچہ قربان کیا، دیکھا ہوتے ہوئے، اس کے جھولے کو جلتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دیکھیے، ہم پھر ابھی بی بی کے مصائب پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہیں سب، سارے ذاکرین کی خدا ذکر کو قبول فرمائے، سب آنسوؤں کو قبول فرمائیں. لیکن تھوڑا سا محسوس کرنے کی بات ہے شاید کہ جب بچی کو مارا جاتا ہوگا تو ماں پر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جو ماں دیکھتی ہوگی، آپ کسی بھی بچے پر ظلم کرے اور اس کی ماں دیکھ رہی ہو ساتھ میں، اس پر کیا گزرتی ہو. وہ ماں جو اپنی آنکھوں سے اپنے 6 مہینے بچے کے سر کو نوکے سنا پر دیکھتی جائے اور اپنی 4 سالہ بچی کو کبھی پٹتا ہوا دیکھ رہی ہو، کبھی پتھر کھاتا ہوا دیکھ رہی ہو. سلام ہو اس ماں پر جس نے ایک ایک اور اپنے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھے جاتی ہو. سلام ہو اس ماں پر. سلام ہو کس طرح سے اس نے اپنے اس غم کو اللہ کی ابدیت میں استعمال کیا. اس غم کو کہ جو بی بی بار بار کہتی رہی، جب آزاد بھی ہو گئی تو یہ کہتی تھی کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں سائے میں نہیں بیٹھوں. کیا غم تھا وہ. بس ایک روایت پڑھ کے ختم کرتا ہوں. یہ وہ دن ہے کہ جب امام سے کہا گیا یزید نے کہ اب آپ آزاد ہیں، آپ چاہیں تو کربلا جائیں، چاہیں تو مدینے جائیں. تو امام نے کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا. جب پھوپھی سے پوچھا، یہ وہ مجالس کی ابتدا جہاں پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ احسان ہے اس بیوی کا کہ جس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی شام سے جب تک یزید ہمارے لیے ایک گھر خالی نہ کر دے، جہاں میں اپنے بھائی کا ذکر کر کے جاؤں گی، اس شہر میں کر کے جاؤں. کیا تمنا تھی اس ذکر کی، کیا دل کو آسرا تھا اس ذکر سے. اور اعلان کیا جائے کہ مرد میرے بیٹے کے پاس آ کر تعزیت پیش کر، عورتیں میرے پاس آئیں، ہمارے تبرکات کو ہمیں واپس کیا جائے. جب تبرکات آئے، عورتیں آئی تو عورتوں نے دیکھا دو بچوں کے سر ایسے ہیں کہ جس پر کوئی رونے والا نہیں ہے. عورتوں نے آ کر، مردوں نے آ کر تعزیت کی، مصائب سنے، لیکن جب سر آئے نا تو 2 بچوں کے سر الگ رکھے ہوئے تھے. تو شام کی عورتوں نے پوچھا ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے؟ ارے کیا یہ لاوارث بچے ہیں؟ تو عورتوں نے کہا نہیں، ارے یہ لاوارث بچے نہیں ہیں، لیکن ان کا پرسہ لینے والی اپنے بھائی کا پرسہ لے رہی. اور بس آخری جملہ کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا نا، جب یہ قافلہ جانے لگا، سواریاں پہ عورتیں سوار ہونے لگی، جب بی بی نے سب کو سوار کیا تو دیکھا رباب، جو علماء سے سنا میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ رباب موجود نہیں ہے. کہا رباب نے ام کلثوم سے پوچھا، ام کلثوم رباب موجود نہیں ہے. معلوم ہوا رباب اپنی بیٹی کی قبر پر رونے کہتی ہے، بیٹا تو کہتی تھی نا کہ ہم سفر سے واپس کب جائیں گے، بیٹا اب چل میں تجھے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں، کرامتوں، عزتوں، رحمتوں، برکتوں، آیتوں کا واسطہ،
واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام رشتہ داروں، محسن استادوں، تمام شیعان حیدر کرار کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما، تعجیل فرما. ظہور قائم آل محمد میں ہم سب کو ان کا انتظار کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. تیرے بغیر جانی کیسے جیے گی ماں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. تیرے بغیر جانی کیسے جیے گی ماں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. قبر بطول تنہا ویران ہے مدینہ. ویران ہے مدینہ. کرب و بلا میں اصغر زندان میں سکینہ. بلا میں اصغر زندان میں سکینہ. دل کو ہلا رہی ہیں اصغر کی ہچکیاں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. ماں گا رہی ہے بی بی ویران گود لے کر. ماں جا رہی ہے بی بی ویران گود لے کر. کرب و بلا کے بن میں اپنا سہاگ دے کر. کرب و بلا کے بن میں اپنا سہاگ دے کر. کیسے مدینے جاؤں سب کچھ تو ہے یہاں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. صغرا کا سامنا میں کیسے کروں بتا دے. صغرا کا سامنا میں کیسے کروں بتا دے. پوچھے گی جب مجھ سے میں کیا کہوں بتا دے. گی جب مجھ سے میں کیا کہوں بتا دے. اماں میری سکینہ کھو آئی ہو کہاں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. میں اس گھڑی سے پہلے اے کاش مر ہی جاؤں. میں اس گھڑی سے پہلے اے کاش مر ہی جاؤں. کس کس کو کیا بتاؤں کس کس سے منہ چھپاؤں. کس کس کو کیا بتاؤں کس کس سے منہ چھپاؤں. پوچھیں گی مجھ سے آ کر جب ساری بیبیاں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. دل غم سے ہے دوپارا ہمیں شامیوں نے مارا. دل غم سے ہے دوبارہ ہم شامیوں نے مارا. عباس بھی نہیں ہے جو بڑھ کے دے سہارا. عباس بھی نہیں ہے جو بڑھ کے دے سہارا. جنگل میں سو رہی ہیں ساری نشانیاں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں.
اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. عرفان میں سکینہ ہے دکھ بھری کہانی. عرفان میں سکینہ ہے دکھ بھری کہانی. یہ دکھ بھری کہانی ناصر کی ہے زبانی. یہ دکھ بھری کہانی ناصر کی ہے زبانی. میں سوچتا ہوں اب بھی کیسے کروں بیان. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. تیرے بغیر جانی کیسے جیے گی ماں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. جاؤ سید جاؤ سید جاؤ سید جاؤ سید جاؤ سید. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. میرے چہرے سے مٹ جائیں نشان شاید تماچوں کے. نشان شاید تماچوں کے. نہیں مٹنا ستم گر کی انگوٹھی کا نشان بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. فقط دربار میں دیکھا تھا پہلی بار میں نے یہ. تھا پہلی بار میں نے یہ. کنیزی کے لیے مانگی گئی سیدانیاں بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. برستے پتھروں میں سب سرے بازار تھی بکھری. سرے بازار تھی بکھری. تیرے بکھرے ہوئے بالوں کی صورت بیبیاں بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا.
تیری تسکین جاں بیٹی ہے اور زندہ کی گرمی ہے کہ اور زندہ کی گرمی ہے بدل کر رہ گیا مطلب سکینہ کا یہاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا کہا ثقلین بی بی نے قضا پر بھی اذیت ہے قضا پر بھی اذیت ہے تمہیں اب کھولنا گردن سے میری رسیاں بابا سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا سکینہ مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی وہ جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین محمد اہل بیت محمد صلوات متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وزدنا في قلوبنا محبة الحسين واشف مرفعنا بحق علي بن الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الرازب القدر والقضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا حجة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان
سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد محمد. حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله